اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں، مال اور اولاد۔ اولاد سے محبت فطری ہے اور بچے اپنی معصوم فطرت کی وجہ سے ماں باپ کو تو عزیز ہوتے ہی ہیں، لیکن دیکھنے والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہر بچے کے اندر اللہ رب العزت نے سیکھنے کا بہت زیادہ پوٹینشل رکھا ہے۔ یہ پوٹینشل کبھی ہر چیز کو منہ میں ڈال کر چکھ کر اس کا تجزیہ کرنے سے نظر آتا ہے۔ کبھی ماں کی مسکراہٹ کے بعد بچے کی مسکراہٹ میں نظر آتا ہے۔ بچہ کتنی جلدی مسکراہٹ سیکھ لیتا ہے، کیسے رسپانس دیتا ہے۔ آپ بچے کے ساتھ بات کرنا چاہو تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو بڑے کرتے ہیں بچے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جیسے ایک ننھی سی گٹلی میں ایک بیج میں تناور درخت بننے کے لیے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، کیونکہ گٹلی اور بیج میں اس کے ساری کہانی لکھی ہوتی ہے۔ پہلی کونپل پھوٹنے سے لے کر پھل آنے تک کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کہیں اسے خوراک کی ضرورت ہے، بڑھنے کی ضرورت ہے، ہر دم پودے کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی کیسے آئے گی، اس کی کہانی بیج کے اندر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کا بچہ ساری قوتیں صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے انسان کے ساتھ کہ اس کے جسم نے کیسے بڑھنا ہے، کیسے گرو کرنا ہے، اس کی ساری کہانی تو اس کے پہلے سیل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا ڈیزائن کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، اس کا ناک نقشہ کیسا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ، ٹیکسچر، اس کے ہونٹ، اس کا رنگ، اس کے چہرے کی گولائی یا کتابی چہرہ، اس کی ہائٹ، اس کی عمر، کب تک وہ زندہ رہے گا، اس کی قوت، اس کا پوٹینشل، سب کچھ ایک سیل کے اندر ہے۔ لیکن انسان نے اپنی عقل سے کیسے وہ کام کرنے ہیں جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، یہ پہلے سیل کے اندر نہیں ہوتا اور آخری سیل کے اندر بھی نہیں ہوتا، اگرچہ یہ سچی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے، پھر اتنی مدت گوشت کی بوٹی رہتی ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق، عمر، عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے کوئی ہدایت گائیڈ لائن نہیں ہوتی جو اس وقت دی گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور برائی بھلائی کی پہچان بھی فطری طور پر دی۔ 2 باتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا، کوئی فرد ایسا نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہو جائے، یعنی عقل اور بھلائی اور برائی کی پہچان، جیسے رب العزت نے فرمایا پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا، سورۃ شمس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب ہر انسان جو نیکی اور بدی کا شعور لے کر پیدا ہو رہا ہے اور عقل بھی اس کے پاس ہے، یہ 2 انر سپورٹرز ہیں۔ جیسے ہر انسان کی خوراک کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اللہ پاک نے ایک پورا سپورٹ سسٹم بنایا، اس سپورٹ سسٹم میں کیا شامل ہے؟ جیسے بارش آتی ہے، سورج کی روشنی، وہ بھی انسان کی سپورٹ پہ ہے، چاند بھی سپورٹ پہ ہے، کشش ثقل گریوٹی بھی سپورٹ پہ ہے، پہاڑ بھی سپورٹ پہ، کیونکہ انہیں کیلوں کی طرح گاڑ دیا گیا، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے ہوائیں بھی سپورٹ پہ ہیں، پودے اور جانور بھی، وہ سب سپورٹ سسٹم ہے جو ارد گرد اللہ پاک نے بنا دیا۔
زمین کو اگانے کی صلاحیت دی، اور زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی زندگی میں ایسا سپورٹ سسٹم قائم کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا مقصد پا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کر سکتا ہے۔ اس سپورٹ سسٹم کے 2 فیکٹرز انسان کے اندر ہیں اور 2 فیکٹرز باہر ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو صرف اس کی عقل پر نہیں چھوڑا، اگر عقل دی ہے تو عقل کو کال دینے کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں دیں۔ یہ 2 بہت بڑے سپورٹرز ہیں، اور انبیاء کے جانے کے بعد علماء وہ کام کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ پاک نے سپورٹ سسٹم کے لیے آخری دور کے انسانوں کے لیے خاص طور پر بڑا انتظام کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیہ 9۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کیا؟ قرآن، یعنی قرآن محفوظ صورت میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کو بھی محفوظ کروا دیا۔ کتنی سچی بات ہے جو قرآن حکیم میں رب العزت نے ارشاد فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم آیات 3 اور 4۔ وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ایک تو قرآن ہے، اور دوسرا وہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہا یا کیا، وہ ہماری سپورٹ کے لیے موجود ہے۔ نسل انسانی کی تعمیر کے لیے ہر آنے والے بچے کے لیے سپورٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے، الحمدللہ، کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، سورۃ رعد آیہ 7، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے انر سپورٹر تو اس کے پاس موجود ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ عقل بھی گرو کرتی ہے، اور یہ سپورٹ سسٹم اس کے اندر ضرور موجود ہوتا ہے۔ پھر جو باہر کے سپورٹرز ہیں، یعنی انبیاء اور انبیاء کے پیچھے امت کے افراد اور کتب، اور خاص طور پر قرآن و سنت، جس میں انسان کی زندگی کا پورا پروگرام لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کیا چاہتے ہیں؟ I am on the 4th episode. رب العزت کو کیا پسند اور کیا ناپسند ہے؟ اب اگرچہ ہمارے پہلے سیل کے اندر ہماری کہانی نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کا پورا انتظام کر دیا۔ تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں رہا جو دور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے بالکل خالی ہو۔ اس سپورٹ سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو کام میں لائے، وہی کا علم سیکھے، اپنے رب کی پسند کو جان لیں، علم حاصل کریں اور اس پر یقین کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یوں اللہ رب العزت کی پسند ناپسند صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس بھی آئی ہے، الحمدللہ۔ آج دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان کے سپورٹ سسٹم کے لیے اگر رب العزت نے اسے بلٹ ان پروگرام نہیں دیا تو باہر اس کا انسٹرکشنل مینول موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یوں اگر کوئی ماں باپ اللہ کی پسند ناپسند کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں موقع دے دیا ہے، وہ اپنے جیسے انسان کو وجود میں لانے کے قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حکم سے، اور اس کی تقدیر کے مطابق ان فرض، ان رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی، اپنے بچے کی تربیت کریں۔ بچے کے بارے میں ماں باپ کو جو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے، میرا بچہ میرے رب کی امانت ہے۔ یہ امانت ہے، ماں باپ مالک نہیں بلکہ امین ہیں، اور امانت کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جو ماں باپ نہیں کرتے وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ مسئول یعنی حاکم ذمہ دار ہو، اور تم سب لوگوں سے تمہاری رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امام بھی مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور مرد اپنے گھر میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بابت باز پرس ہوگی، خادم اپنے آقے کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی بابت باز پرس ہوگی۔
مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا آدمی اپنے باپ کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بابت بحث پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو، اور تم سب سے تمہاری رعیت کی باز پرس ہوگی۔ مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ ظاہر ہے گھر، بچے اور گھر والے سبھی اسی میں شامل ہیں کیونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ اب تصور کریں میں جس کو امین بنایا، یا خواہ وہ ماں ہو یا باپ، اسے کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ لیڈرشپ کا، لیڈرشپ رول پلے کریں۔ ہر ایک رائی ہے، ہر ایک لیڈر ہے، سبحان اللہ۔ آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک غلام بھی رائی ہے، وہ بھی لیڈر ہے اپنے مالک کے مال پر، کیونکہ اس نے اسے سنبھالنا ہے، جو کچھ اس کی تحویل میں ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عقل دے، ہم خود کو اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھیں، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحیح کرنا ہے، ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے ٹیچر، ایز اے سوسائٹی ممبر ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہاتھ پکڑ کر دوسروں کو سکھائیں، خود سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اس میں استقامت دیں۔ آمین یا رب العالمین۔